اچھا، اس سے پہلے جو کچھ 2-3 لیکچرز تھے، وہ لینڈسکیپنگ کے بارے میں تھی. تو لینڈسکیپنگ جو ہے نا، یہ اگر ہم اس کو اس کی جو پلانٹس اور لیونگ اور نان لیونگ کے حساب سے ان کو ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. سافٹ لینڈسکیپنگ جس میں ہم پلانٹس کو استعمال کرتے ہیں بیوٹیفیکیشن کے لیے، لینڈسکیپنگ کے لیے. اور ہارڈ لینڈسکیپنگ اگر ہم نان لیونگ تھنگس لینڈسکیپنگ کے لیے استعمال کریں. لیکن اگر ایریا کے حساب سے اگر اس کو ہم ڈیوائڈ کرنا چاہیں تو جو لینڈسکیپنگ جو اگر سافٹ لینڈسکیپنگ ہے یا ہارڈ لینڈسکیپنگ ہے، لیکن وہ ڈور سے باہر ہے، آؤٹ ڈور جتنے ایریاز ہیں اس میں ہیں، تو اس کو ہم آؤٹ ڈور لینڈسکیپنگ کہتے ہیں یا ایکسٹیریئر لینڈسکیپنگ کہتے ہیں. اور جو لینڈسکیپنگ گھر کے اندر جو ڈور ہے، اس کا مطلب انڈور یا انٹیریئر ایسے ٹرمینالوجی ہے، لیکن بیسک ان کا مقصد جو ہے نا وہ لینڈسکیپنگ ہے گھر کے اندر جدھر انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کنٹرول ہو، جدھر ایسا اوپن انوائرمنٹ ہو، جدھر آؤٹ ڈور جو سن لائٹ ہے، جو ہوا آتی ہے، بارش آتی ہے، تو جتنے بھی کلائمیٹ کے فیکٹرز ہیں وہ باہر جو ہے نا وہ اس میں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے ہیں. اور جو انڈ سائڈ انوائرمنٹ ہے ادھر یہ چیزیں جو ہے نا یہ کنٹرول میں ہوتی ہیں. تو انڈور لینڈسکیپنگ یا انٹیریئر لینڈسکیپنگ یہ بھی بہت بڑا ایک فیلڈ ہے لینڈسکیپنگ کے اندر. اور نارملی یہ بھی اسپیشلٹی ہوتی ہے. اس میں اندر جو لوگ کام کرتے ہیں مینٹیننس کے حوالے سے یا ان کا ڈیزائن کرتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا پورشن باقی تھا، اس وجہ سے میں سمجھا کہ یہ بھی اس میں ایڈ کر دوں. تو جس سامنے پکچر میں آپ کو نظر آتا ہے یہ کوئی بڑا شاپنگ مال ہے، شاپنگ سینٹر ہے، کوئی بڑا آفس ہے. تو ان میں بڑے بڑے آفیسز میں یا کچھ سینٹرز میں جو انڈور ہوتے ہیں اور اس میں انوائرمنٹ کنٹرول ہوتا ہے. لائٹنگ جو ہے ان کی نارملی باہر سے جو لائٹ آتی ہیں تو یا تو ڈائریکٹ لائٹ نہیں ہوتی ہے کسی جگہ سے پاس ہو کے یا گلاس سے یا ریفلیکشن سے، لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ نہیں ہوتی ہے. اور زیادہ تر جگہوں میں ان کے اپنے جو لائٹنگ سسٹم ہوتی ہے اس سے وہ لائٹ پلانٹس کو لائٹ دیتے ہیں. بہرحال ادھر بھی جو کنسیپٹ لینڈسکیپنگ کا، لینڈسکیپ ڈیزائننگ کا باہر ہے، سیم کنسیپٹ اندر بھی ہے کہ ہمیں اس جگہ کو دیکھنا ہے کہ اس میں کون سا پلانٹس لگانا چاہیے، ٹری لگانا چاہیے، پام لگانا چاہیے، بڑا شرب لگانا چاہیے، چھوٹا شرب لگانا چاہیے، فلاور لگانا چاہیے، تو اس طرح سکولنٹس لگانا چاہیے. تو وہ اس حساب سے ڈیزائن کے حساب سے، جگہ کے حساب سے ہم یہ بھی اس طرح کا ڈیزائن کرتے ہیں. جیسے یہ لمبا بیڈ ہے، ادھر جس طرح جگہ بنائی ہے، ڈیزائن کی ہے، ادھر یہ جو ہے نا یہ پلانٹر ہے. تو ڈیزائن ہم کرتے ہیں، لیکن ادھر ہمارے پاس ڈیزائن کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. مثلا باہر جو ہے ہم جو گملہ استعمال کرتے ہیں، پاٹس استعمال کرتے ہیں، تو وہ نارملی سیرامک ہوتا ہے، پلاسٹک ہوتا ہے یا دوسرے اس طرح کا فائبر گلاس ہوتا ہے. لیکن جو اندر انڈور میں ہوتا ہے وہ اس کا کوالٹی جو ہے نا بہت اچھا ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے، اسٹینلیس اسٹیل کا ہوتا ہے، المونیم کا ہوتا ہے، یا اگر فائبر کا بھی ہوتا ہے تو اس کا بہت خوبصورت ہوتا ہے، اس کا فنیشنگ بہت اچھا ہوتا ہے. تو اس کا اور اس میں جو اندر جو مٹیریل ڈالتے ہیں اس کے کوریج کے لیے پوٹنگ سائل نارملی ہم ڈالتے ہیں ایز اے پلانٹنگ میڈیم، اور اس کے اوپر ہائیڈرو سٹون جو چھوٹے چھوٹے ہیں یا پرلائٹ کے کچھ پیس ڈالتے ہیں تاکہ اس میں پانی اس میں ریٹین ہو سکے. تو اس کا ڈیزائن کے حوالے سے اس میں ہم کچھ چھوٹے پلانٹس لگاتے ہیں. ابھی میں کچھ پلانٹس شیئر کروں گا، کچھ بڑے پلانٹس بھی ہیں، اس میں بھی کچھ پام ہم یوز کر سکتے ہیں. تو ڈیزائن بھی ہم اسی طرح کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کچھ سلیکشن ان کے الگ الگ ہیں. میں کچھ پکچر شیئر کرتا ہوں اور آپ اپنے طور پہ بھی کچھ پکچر خود لے سکتے ہیں، کیونکہ بہت بڑا لسٹ ہے انڈور پلانٹس کا.
تو ڈیزائننگ اور اس کے لیے کون کون سے پلانٹس چاہیے اور پھر اس کا مینٹیننس ریکوائرمنٹ الگ الگ ہے. مثلاً اندر جاتے ہیں کسی بلڈنگ میں, کسی ایئرپورٹ میں, دوسرے کچھ بڑی جگہ ہے اور پبلک ایریا ہے لیکن کنٹرول انوائرمنٹ ہے, تو اس میں بھی ڈیزائن کی ضرورت ہے, ٹیکنیکل پرسن کی ضرورت ہے کہ کون سا پلانٹ کون سی جگہ پہ رکھنا ہے. ایک پلانٹ ہے وہ اس کو زیادہ لائٹ کی ضرورت ہے, تو انڈور میں بھی کسی جگہ میں زیادہ لائٹ ہوتی ہے, کسی میں کم ہوتی ہے. اسی طرح اس کا پانی کا ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت کم ہوتا ہے, مہینوں کے حساب سے ہوتا ہے. اس کے فرٹیلائزیشن جو ہوتی ہے وہ بھی نارمل ایسا فرٹیلائزر ہم نہیں دیتے ہیں بلکہ ان کے لیے لیکوڈ فرٹیلائزر استعمال کرتے ہیں. بہرحال یہ ابھی جو اس کے لیے کچھ پلانٹس کا ذہن میں رکھنا, مثلاً جو پینکس روبیلینی تھی ہمارے پاس آؤٹ ڈور میں بھی یہ پام کام کرتا ہے, ادھر ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے کچھ ٹائپ کچھ ویرائٹیز انڈور کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں ہمیں. اور اس طرح کوڈیم ہے, یہ آؤٹ ڈور میں کسی جگہ میں جہاں پہ شیڈ بہت جو سن لائٹ ڈائریکٹ نہ ہو, شیڈ ہو, یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. بیوکارنیا, اس طرح جو منی پلانٹ اور دوسرے جو کلائمیٹ ٹائپ کے ہائیدرا ہیلکس ہے, تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں انڈور لینڈسکیپنگ میں. یہ ایک لسٹ ہے, اس میں سائکس ریولوٹا یہ ہم انڈور میں استعمال کر سکتے ہیں. پینکس روبیلینی, فائکس بنجمینا, سینسیویریا, اسپیتیپائلم, کینتیا پام, زیمیوکلکس, شفلیرا اور روٹون, ڈریسینا وغیرہ. ان میں سے ان کو کسی کے کچھ زامیو کلکس, یہ اس کا پکچر ہے, بہت زبردست پلانٹ ہے, انڈور میں ہم استعمال کرتے ہیں. یہ زیادہ لائٹ نہیں مانگتا ہے اور اس کو ہم ایسی جگہ پہ رکھ سکتے ہیں جہاں لائٹ کم ہو. اس کے مقابل میں اسپیتیپائلم ہے, تو یہ ایسی جگہ میں اس کو رکھنا چاہیے جہاں لائٹ زیادہ ہو, کیونکہ اگر لائٹ کم ہے تو یہ نارملی خراب ہوتا ہے. سنسیویریا بھی جو ہے نا, یہ بھی تھوڑا سا لائٹ اس کا ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو اس کا لائٹ کا مطلب یہ نہیں کہ لائٹ ڈائریکٹ سن لائٹ میں, بلکہ اس کو انڈائریکٹ لائٹ آتی ہے یا جہاں پہ بلب لگے ہوتے ہیں زیادہ لائٹ ہوتی ہے, سامنے جگہ میں رکھنا چاہیے. اس طرح جو مونسٹیرا ہے, یوکا ہے, ان کی اپنی اپنی جگہ ہے. ان کو جب ہم رکھتے ہیں تو ان کا جو جیسا ٹری کا ڈیزائن ہوتا ہے اسی طرح, مثلا کوئی کوریڈور ہے تو کوریڈور کے کون سے کونے پہ رکھنا چاہیے, کون سی جگہ پہ کون سا پلانٹ. ابھی مثلا ایک جگہ ڈائریکٹ انٹرنس میں یہ رکھیں گے تو اس کے پتے بڑے بڑے ادھر ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں تو وہ خراب ہو سکتے ہیں. تو اسی جگہ ہمارے پاس یہ آپشن اچھا ہے, اس کے جو پتے ہیں سیدھے جاتے ہیں سائڈوں پہ, یہ کمپیکٹ ہے. تو اس طرح یہ بھی ہے, کوئی جگہ بڑا ہوتا ہے اس کے لیے بڑا پلانٹ, کوئی جگہ چھوٹا ہوتا ہے چھوٹا پلانٹ سلیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح ڈریسینا میں کافی ساری اسپیشیز ویرائٹیز ہیں. ڈریسینا جینٹ کریک جو ہے نا, یہ بھی ایسی جگہ انڈور میں انٹیریئر لینڈسکیپنگ یا انڈور پلانٹس میں ہمارے پاس زیادہ پرابلم وہ لائٹ کی ہوتی ہے. تو زیادہ تر جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں لائٹ کم ہوتی ہے, تو ہم ایسے پلانٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں ان جگہوں کے لیے کہ جو زیادہ لائٹ ان کا ریکوائرمنٹ کم ہو. تو ڈریسینا میں جو نا یہ اس کا ڈریسینا جینٹ کریک کا لائٹ ریکوائرمنٹ بہت کم ہے اور اس کو ہم ڈارک کر ایریا میں رکھ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو ڈریسینا کے دوسرے ڈریسینا مارجینیٹا ہے یا یہ لیمن لائم ہے یا دوسرا ڈریسینا ہے, تو ان کے لائٹ ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں, ان کو لائٹ کا سامنا رکھنا چاہیے. اس طرح فائکس کے ہیں یا بنجمینا ہے, تو ان کو بھی لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے, تو ان کو بالکل ہم ڈارک جگہ میں نہیں رکھ سکتے ہیں. اچھا, تو یہ لینڈسکیپنگ کا جو سیکشن تھا یہ ختم ہو گیا. یہ انڈور لینڈسکیپنگ الگ ہو گیا اور جو آؤٹ ڈور لینڈسکیپنگ تھا یہ الگ ہو گیا. تو ابھی ہم آتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف. شیئر کرتا ہوں.